السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی کلاس 10 جماعت دوم سبجیکٹ ڈیفینس اسٹڈی دفاعی مطالعات چیپٹر نمبر 3 آفات کا حسن انتظام آفات کا حسن انتظام کی وضاحت عمران بنگلورو کی جانب سے حصہ اول۔ فار مور ویڈیوز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ ٹھیک ہے، یہ 3 نمبر چیپٹر کا پہلا حصہ ہے۔ داخلی تحفظ کے مطالعے میں قدرتی آفات انسان کی پیدا کردہ آفات کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی اندرونی حفاظت میں انسان نے جو آفات نہیں کہ اس کی جو کارکردگی جو آفات اور قدرتی آفات جو اس کا شمار ہوتا ہے۔ ان آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس نیم فوجی دستہ، فوج کے ساتھ ساتھ امیگریشن اور کسٹم محکمہ، آتش عملہ اور فائر بریگیڈ اور عوام کے سب ایک پلیٹ فارم پر سرگرم ہوتے ہیں۔ اس باب میں ہم اپنے اطراف میں پیش آنے والے کئی خطرات آفات کا مطالعہ کریں گے۔ مطلب جب قدرتی آفات یا انسانوں کو جو خطرات آتے ہیں تو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے پولیس پولیس دستہ، فوجی، امیگریشن اور کسٹم آفیسر اور دوسرے جو افراد ہے فائر بریگیڈ والے کیا ہے، سب لوگ ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر سرگرم ہوتے ہیں اور اس خطرے کو نپٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم کیا کریں گے، اس ٹاپک میں اپنے اطراف میں جو پیش آنے والے خطرات کا مطالعہ کریں گے۔ خطرات اور آفات کسے کہتے ہیں، خطرہ اور آفات، اس کو ہم دیکھیں گے۔ خطرے میں انسان جان اور ملکیت اور ماحول اور عوامی معمولات کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خطرات قدرتی اور انسان کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ زلزلے، سیلاب، سونامی، زمین کا کھسکنا، قحط قدرتی آفات کی چند مثالیں ہیں۔ صنعتی حادثات، سڑک حادثات، آتش زدگی وغیرہ انسان کے پیدا کردہ آفات۔ مطلب اس میں 2 خطرات ہیں، ایک انسان کے پیدا خطرات اور قدرتی آفات۔ اب دیکھو، زلزلے، زمین کا کھسکنا، سونامی، قحط سالی، قدرتی قحط، یہ قدرتی آفات میں آتے ہیں۔ اور جو نہیں کیا انسانی خطرات یعنی انسان کے پیدا کردہ خطرات کیا ہے، صنعتی حادثات یعنی کمپنیوں میں آگ لگنا، سڑک حادثات، آتش زدگی یعنی آگ لگنا، یہ کیا ہے، یہ انسان کے پیدا کردہ خطرات ہیں۔ اب قدرتی آفات چند مخصوص جغرافیائی علاقوں میں پیش آتی ہیں۔ قدرتی آفات ہر جگہ نہیں، کچھ خاص حصوں میں جغرافیائی علاقوں میں پیش آتی ہے۔ انسان کے پیدا کردہ خطرہ انسان کی غلطیوں کی وجہ کسی عمل کے ناکامی کی وجہ کہیں بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ خطرات اچانک بھی رونما ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ بھی بنتے ہیں۔ مطلب جو قدرتی آفات ہے وہ ہر جگہ پیش نہیں آتے، یعنی جغرافیائی بناوٹ جیسی ہے وہاں پر اس کے خطرات ہوتے ہیں، لیکن انسان کے جو اعمال ہے، انسان کے جو عمل کردہ اور جو اس کے جو ناکامی کی وجہ جو خطرات پیش آتے ہیں وہ کہیں بھی اور کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ یہ خطرات کیسے ہیں، اچانک بھی ہو سکتے ہیں یا پھر آہستہ آہستہ بھی اس کی خطرات ہوتے ہیں۔ آفات چند خطرے متحرک ہو کر بے قابو ہو جانے کی وجہ سے آفات پیدا ہوتی ہے، جس سے جانی، مالی اور ماحولیاتی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی چند خطرات ایسے ہوتے ہیں جو بے قابو، جس پر ہم قابو نہیں پا سکتے، جس کی وجہ سے آفات پیدا ہوتی ہے اور جانی، مالی اور ماحولیاتی نقصان ہوتا ہے، اور بڑے پیمانے پر سماج میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ حالات کو معمول پر لانے کے لیے پورا ملک، ریاست اور عوام کو خوب محنت کرنی پڑتی ہے۔ مطلب کبھی کبھی حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو کیا ہے، ملک میں پورا ملک، ریاست اور عوام کے لوگوں کو اس کو لانے کے لیے بہت زیادہ قابو ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آفت اچانک آہستہ آہستہ رونما ہو سکتی ہے۔ آفت کے برے اثرات، اس کی شدت، رفتار، عوام الناس اور بنیادی سہولیت کی تفریق میں منحصر ہوتا ہے۔ یہ آفت کیا ہوتا ہے، اچانک کیا کرتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات ہیں شدت، رفتار اور عوام کے الناس یعنی انسان میں جو بنیادی سہولیت ہے اس پر الگ الگ ہونے لگتی ہے۔ آفت کی قسمیں دیکھو یہاں پر، قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب، زمین کا کھسکنا، سونامی، بادلوں کا پھٹنا، موسلادھار بارش، بجلی گرنا،
چکر اور گردباد انسان کی پیدا کردہ افراد، سڑک حادثہ، آتشزنی، صنعتی حادثہ یا حیاتیاتی آفات، مطلب قدرت یعنی قدرت کے ذریعے جو ہوتے ہیں، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، زمین کا کھسکنا، سونامی ہے، زمین کا پھٹنا، موسلادھار بارش ہے، بجلی گرنا ہے، کیا یہ قدرتی آفات ہے۔ انسان کی پیدا کردہ آفات کیا ہے؟ بڑی کمپنیوں میں آگ لگنا، آتشزنی، سڑک حادثے ہونا، حیاتیاتی آفات، یہ کیا یہ اس میں آئیں گا انسان کردہ قدرت۔ اکثر قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا، وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بھارت میں زلزلے، سیلاب، زمین کا کھسکنا، سونامی، قحط، بجلی گرنا، بادلوں کا پھٹنا، موسلادھار بارش، طوفانی گردباد عام طور پر رونما ہونے والی آفت ہے۔ یہ ہر آفت سے شدید نقصان ہوتا ہے جس میں عام طور پر جانی مالی نقصان ہوتا ہے، بنیادی سہولتوں کے خاتمے کی وجہ سے معاشی نقصان بھی ہوتا ہے، فصلیں، نباتات، صنعت اور ماحول کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ انسانی زندگی پر اس پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سماجی انتظام، معاش پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اور ان کے آفات کا مطالعہ کریں، مطلب قدرتی آفات جو ہے ان کی نہیں، زمین کا کھسکنا، زلزلے، سیلاب کا، سونامی، قحط سالی، بجلی گرنا، بادلوں کا پھٹنا، موسلادھار بارش، کہ تیز ہواؤں چلنا، قدرتی آفات۔ یہ آفات میں کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے اور بنیادی سہولتیں کیا ہے یہ پوری ختم ہو جاتی ہے، جس کی معاشی نقصان بھی اس کا ہوتا ہے۔ فصلیں پوری برباد ہو جاتی ہے، نباتات، حیوانات سب کیا ہے مر جاتے ہیں، اور صنعت و ماحول میں بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ انسانی زندگی پر اس کے کیا ہے بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں۔ سماج میں سماجی انتظامیہ اور کیا ہے بوجھ کیا ہے بڑھ جاتا ہے۔ چلو ابھی ہم کیا کریں گے، ان قدرتی آفات کا ہم مطالعہ کریں گے ابھی اگلی پوائنٹ میں۔ زلزلے، جب زلزلہ آتا ہے تو عمارتیں ڈھہ جاتی ہے، عمارتیں کے ڈھہ جانے کی وجہ سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ ان جگہوں پر زمین کا کھسکنا، باندھ کا ٹوٹنا، بجلی فراہمی کا ٹھپ پڑنا، برقی مقناطیسی لہریں پیدا ہونا، آگ لگنا جیسے نقصانات نظر آتے ہیں۔ لاشوں کے گلنے، سڑنے کے، پانی کی آلودگی، بدبو ہو جانا کہ بڑے پیمانے پر وبائی امراض پھیلتے ہیں۔ کبھی کبھی زمین دھڑک جاتی ہے اور پانی کے بہاؤ کی سمت بدل جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان ہوتا ہے، مطلب جب زلزلے آتے ہیں تو عمارتیں گر جاتی ہے یا اس میں ڈھہ جاتی ہے، جگہ جگہ زمین کا کھسکنا ہوتا ہے، بجلی کے تاروں کا ٹوٹنا ہوتا ہے، اور کیا ہے بجلی کیا ہے کرنٹ مہیا نہیں ہوتا، مقناطیسی لہریں پیدا ہوتی ہیں، آگ لگنے کی وجہ سے جانی مالی نقصانات ہوتے ہیں۔ لاشوں کی اب جو زمین میں لاشیں دھسی ہوئی ہوتی ہے عمارتوں کی گرنے کی وجہ سے، لاشیں کیا ہوتی ہے گلنے لگتی ہے، سڑنے لگتی ہے، جس سے کیا ہوتی ہے آبو اور وہاں کی آب و ہوا بدبو اور پانی کیا ہوتا ہے آلودہ ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر کیا ہوتا ہے اس میں وبائی امراض پیدا ہونے کا کبھی کبھی خطرہ ہوتا ہے، اور زمین کیا تڑک جاتی ہے، اور پانی میں کیا اس کی بدبو آتی ہے، اور مختصر کیا ہے کہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ عام طور پر زلزلے دنیا بھر میں آتے رہتے ہیں، یعنی دنیا کی ہر جگہ کیا زلزلے آتے ہیں۔ زلزلوں سے بچاؤ کے لیے اب شعبے تعمیرات میں خوب ترقی ہو رہی ہے۔ زلزلے کی شدت 0.1 سے 9.9 تک قیاس یا 10 تک قیاس کیا گیا ہے۔ ریکٹر اکائی کے ذریعے سے ناپی جاتی ہے، مطلب اب زلزلے کے دنیا کے کوئی بھی حصے میں آتے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے شعبے تعمیرات نے اس میں خوب ترقی کی ہے، اور شدت اس کی 0.1 سے 9.9 یعنی 10 تک اس کی ریکٹر اکائی کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ریکٹر اسکیل کے مطابق ہے، یہاں پر کیا زلزلے کی نہیں، جب زلزلہ آتا ہے تو اس کی عمارت کی تصویریں دی گئی ہے، دیکھو یہاں پر۔ اس کے بعد یہاں پر بھی دیکھو زلزلے سے ہونے والے نقصان، یعنی زمین کا کھسکنا، روڈ کا تڑکنا، یہاں پر دکھایا گیا ہے، دیکھو۔ اب یہاں پر کیا کریں گے ریکٹر اسکیل کے مطابق اس کے اثرات 0.1 دیکھو کیا آتا ہے اس کا۔ انسان جھٹکا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ 3 پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے اونچی عمارتوں کی اوپری منزلوں پر لوگ جھٹکا محسوس کرتے ہیں۔ پھر 3.5 میں کیا ہوتا ہے زمین پر سونے والے لوگ کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ 4 میں عمارتوں کے باہر کچھ لوگوں کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ 4.5 میں عام طور پر تمام لوگوں کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ 5 پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے درختیں ہلتے ہیں،
झूमर جھولتے ہیں، آزاد اشیاء اپنی جگہ سے کھسکتی ہے اور گر کر نقصان پہنچتا ہے، دیواریں تڑکتی ہیں اور پلاسٹر اکھڑتے ہیں، ادھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے میں کیا ہے، 6 سے 7 پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے دیکھو، دھوئیں کی چمنیاں گر جاتی ہیں، عمارتوں کی کمزور ڈھانچے ڈھہ جاتے ہیں۔ 7 پوائنٹ میں چند عمارتیں ڈھہ جاتی ہے، پائپ ٹوٹ جاتی ہیں۔ 7 پوائنٹ میں زمین تڑک جاتی ہے، عمارتیں گر جاتی ہیں، زمین کھسکتی ہیں۔ 8 پوائنٹ میں اکثر عمارتیں پل ٹوٹ جاتی ہیں، اور 8 پوائنٹ سے زیادہ اگر جھٹکا رہا تو اس کا ریکٹر اسکیل میں مکمل تباہی، سونامی متحرک ہوتی ہے، سمندر کے کنارے پر زلزلے آنے کی صورت، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں سیلاب آتا ہے۔ بھارت کے تقریباً 65% میدانی علاقے میں اس کی آفت کا اثر دکھائی دیتی ہے۔ بہار، اتر پردیش، مہاراشٹر، مغربی بنگال، شمالی مشرقی ریاستیں، اڑیسہ جیسے علاقوں میں مسلسل سیلابی کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ سیلاب 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں دریا میں اس کی مقدار سے زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے، نشیبی علاقے کی طرف آنے والا پانی کا بہاؤ دریا میں، مطلب جو سیلاب آتے ہیں دنیا میں، وہ بھی کیا ہے، بھارت کا 65% میدانی علاقہ ہے جس کی وجہ سے آفت دکھائی دیتی ہے۔ اس کی کچھ ریاستیں ہیں جہاں پر زیادہ یہ آفت آتی ہے، بہار، اتر پردیش، مہاراشٹر، مشرقی بنگال ریاستوں میں کیا ہے، اس کا اڑیسہ ایسے علاقے میں مسلسل سیلاب آتے ہیں۔ سیلاب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم دریا میں زیادہ پانی کا ہونا، جو مقدار سے زیادہ پانی تب آتا ہے۔ دوسری قسم اس کے اطراف کے علاقے میں سیلاب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری قسم میں موسلادھار شدید بارش ہونے کی وجہ سے پانی کی نکاسی کے لیے راستہ نہیں ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں جگہ جگہ پانی ٹھہر جاتا ہے۔ پانی کے اس مسلسل مسئلے پر قابو نہ پانا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی اطلاع مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب سے بچنے کے لیے لوگوں کو عارضی طور پر منتقل کرنے کی جان نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک تو پانی کا، دریا میں پانی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے، دوسری قسم میں کیا ہے، موسلادھار بارش زیادہ ہوتی ہے تو جگہ جگہ پر کیا ہوتا ہے، اس کی پانی ٹھہر جاتا ہے اور سیلاب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ لیکن موسمی حالات ہے، اس کی ہم سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کب اور کتنی ہوگی۔ سیلاب کی کیفیت کی وجہ سے جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ جمع شدہ پانی بے قابو ہونے کی وجہ سے گھر، املاک، فصلیں اور جانوروں کا نقصان ہوتا ہے۔ پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، شدید زخمی ہونے سے جیسے حادثات پیش آتے ہیں۔ سڑکیں، پل، ریل راستے، برقی توانائی، مقرراتی موبائل ٹاور، مواصلاتی وسائل اور میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ سیلابی کیفیت زیادہ دنوں تک برقرار رہنے کی وجہ سے وبائی امراض پیدا ہوتا ہے۔ مطلب جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ کیا ہوتا ہے، ایسے جانی مالی نقصان ہوتے ہیں، فصلوں کی بربادی ہے، جانوروں کو نقصان ہوتا ہے، پانی میں ڈوب کر مر جانا، شدید زخمی وجہ حادثات کیا پیش آتے ہیں۔ سڑکیں، پلیں اور ٹاور، راستے، جو توانائی ہے، سب کیا ہوتا ہے، پورا درہم برہم ہو جاتا ہے، پورا خرابی ہو جاتی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے لاشیں سڑتی گلتی اور وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہاں پر دیکھو سیلاب کی کیفیت ہے۔ دوسرے میں ضلع رائے گڑھ میں جوئی گاؤں میں زمین کا کھسکنا 2005 میں پیش آیا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھو چٹانوں، زمین کا کھسکنا، پہاڑی علاقوں میں نچلے حصوں غیر متوازن ہونے کی وجہ سے کیچڑ، چٹانیں اور شدید ڈھلوان کے حصے نیچے کی طرف تیزی سے کھسکتے ہیں۔ اسے زمین چٹانوں کا کھسکنا کہتے ہیں۔ شدید بارش جیسی قدرتی وجوہات کی بنا پر ریل کے راستے، نہریں، سرنگیں، نیز کان اور چٹانوں وغیرہ کی کھدائی کے وقت انسانی دخل اندیزی کی وجہ سے زمین کھسک جاتی ہے۔ مطلب چٹانوں کے ساتھ پہاڑی علاقے میں نچلے علاقے غیر متوازن ہوتے ہیں، مطلب چیکڑ ہوتا ہے، چٹانیں ہوتی ہے، شدید سے ڈھلوان ہوتی ہے، نیچے کی طرف کھسکتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوتی ہے، نیچے کی طرف سرنگ میں گھس جاتی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے، اس کے کان اس کھدائی میں کیا کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چٹانیں کھسکتی ہیں۔ 2005 میں ضلع رائے گڑھ میں جوئی گاؤں میں زمین کھسکنے کی وجہ سے کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ 2014 میں ضلع پونا میں مالین گاؤں میں بڑے پیمانے پر چٹانوں کھسکنے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا ہمیں علم ہے۔
زمین کھسکنے کے امکانات کا اندازہ لگا کر اس کی وجوہات تلاش کرنا، اس پر روک لگانا اور فوری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ مطلب 2005 میں رائگڑ ضلع میں یہ ہوا حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد 2014 میں پونا کے ایک دیہات ہے معلوم، وہاں پر بھی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم کو جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو زمین کھسنے کے امکانات کا اندازہ لگاتے ہوئے ہم کو کیا کرنا ہے، ضروری وجوہات تلاش کرنا، اس کے اوپر ہم کو کیا کرنا، روک تھام کرنا، اور اس کے یہ خطرات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سونامی سے جاپانی لفظ کے معنی میں بڑی لہر کہتے ہیں۔ سمندر کی تہہ میں آنے والے زلزلے اور آتش فشاں کی وجہ سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ بھارت میں سے دسمبر 2004 میں بحر ہند کے قریبی علاقوں میں سونامی آفت آئی تھی۔ مارچ 2011 میں جاپان میں شدید زلزلے کی وجہ سے سونامی پیدا ہوئی جس نے کافی تباہی مچائی۔ سونامی کی لہریں اونچی اور عام طور پر 30 میٹر تک تقریباً 10 منزلہ کے برابر ہوتی ہے۔ فی الحال سونامی کی لہریں کے متعلق پیشگوئی اطلاع دینے والی مشینیں میسر ہیں۔ سونامی کی لہریں سمندر کے اطراف تقریباً 1 کلومیٹر تک پہنچتی ہیں۔ سونامی لہروں کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان ہوتا ہے، بنیادی سہولیات تباہ ہو جاتی ہے، عوام رابطے سے وسائل کا فقدان، وبائی امراض کا پھیلاؤ اور ساحلی علاقوں میں فصلوں کا نقصان سونامی کے دوسرے درجے کے برے اثرات ہیں۔ مطلب سونامی لفظ جاپان کا ہے اور وہاں مطلب جو بڑی لہر کو کیا کہتے ہیں، سونامی کہتے ہیں۔ سمندر میں جب آتش فشاں ہوتی ہے یعنی وہاں پر جس کی جو لہریں پیدا ہوتی ہے اس کو سونامی کہا جاتا ہے۔ بھارت میں 2004 میں بحر ہند کے قریب کے علاقوں میں سونامی آفت آئی تھی۔ اس کے بعد 2011 میں مارچ میں جاپان کے شدید زلزلے کی وجہ سے سونامی کی لہریں پیدا ہوئی اور کافی تباہی مچائی۔ سونامی کی لہروں کی اونچائی تقریباً 30 فٹ ہوتی ہے، 30 میٹر تک ہوتی ہے، تقریباً 10 منزلہ عمارت اس کی اتنی اونچی لہریں ہوتی ہے۔ اور لہروں فی الحال ابھی سونامی کی لہروں کے متعلق جو پیشگوئی ہے کیا ہے، مشینیں میسر ہے۔ سونامی کی لہریں سمندری علاقوں کے تقریباً 1 کلومیٹر تک اس کی پہنچ جاتی ہے۔ سونامی کی لہروں کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان ہوتا ہے، بنیادی سہولیات تباہ و برباد ہو جاتی ہے، عوام رابطہ کیا ہے پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، اور امراض پھیلنا، ساحلی علاقوں میں فصلوں کا نقصان سونامی کے دوسرے درجے کے برے اثرات ہیں۔ یہ بس سونامی لہروں کی ایک تصویر ہے، دیکھو۔ ڈیزائن اینڈ کنسپٹ بائی عمران بنگلوری۔ فار مور ویڈیوز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔